اور ہماری جو برادری یعنی اسلام کے ماننے والے وہ کسی بھی مکاتب کے ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے سب برابر ہیں، تو وہ صرف 2 یا 3% مدارس میں ان کے بچے پڑھتے ہیں، باقی سارے اسکول اور کالجوں میں پڑھتے ہیں۔ تو مدارس اور مکاتب کا قیام اور دینی تعلیم ضروری ہے اپنی جگہ پر، تاکہ یہ ہمارے علماء اور ائمہ دین کی باتوں کو بتا سکیں۔ لیکن یہ جو قدم تھا، کیونکہ اس میں بہت بڑی کمزوری ہے، وہ بھی بتانی بہت ضروری ہے۔ مساجد کے ائمہ اور علماء ہمارے دین کے دھارمک لوگ ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ عزت ان کی ہونی چاہیے سماج میں، علاقے میں، کیونکہ آپ لوگ حدیث اور قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اس لیے ہر مسلمان پر عزت کرنا لازمی ہے۔ اب جنازے کی نماز کا مسئلہ ہو تو کوئی جاہل آدمی تو جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ بہت سارے مسائل آتے ہیں، نکاح کا مسئلہ آتا ہے، اور سیرت کے اوپر بیان ہوتا رہنا چاہیے لگاتار، قرآن کریم کے اوپر بیان ہونا چاہیے، تو وہ مساجد کے ائمہ ہی تو کام آتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے، بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے، سانگلی کے ڈاکٹر چوہان صاحب، ماشاءاللہ اچھے ڈاکٹر ہیں اور اچھے مولوی بھی ہیں، ماشاءاللہ دارالعلوم سے فارغ ہیں۔ تو بالکل صحیح بات کہی انہوں نے کہ آپ کے گھروں میں طبی یونانی کی دوائیں موجود ہیں، اور اس کا آپ لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، جیسے ہلدی ہو گئی، لہسن ہو گیا، اسی طریقے سے کالا دانا جس کی تعریف قرآن کریم میں آئی، کلونجی کا دانا، میتھی دانا اگر پکا کے اور کلونجی اس میں ڈال کے اور 3 گلاس پانی میں اور مٹی کے پیالے میں رکھ دیا جائے رات میں، اور صبح کو نہر منہ پی لیا جائے، تو آپ کا کینسر ختم، شوگر کم ہو جائے گی، موٹاپا کم ہوگا۔ یہ ساری دوائیں ہیں اور گھروں میں موجود ہیں۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ایلوپیتھک کو ماننے والے لوگ، بہت بڑی تعداد ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی ہے اور انگریزوں کی ہے، امریکہ اور تمام یورپ کے ملک، وہ سارے کے سارے کرونا جیسی بیماری کے بعد اب یونانی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ بہت سارے حکیموں سے رابطہ کیا جس میں ہزاروں لوگوں کی جانیں بچی، کاڑھا وغیرہ پلایا گیا، تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ گمبھیر بیماری نہیں ہے کرونا، اس سے ڈرا رکھا تھا۔ اس کا علاج یونانی بہت اچھا موجود ہے، جانیں بچی لوگوں کی۔ تو یہ اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر علماء بورڈ نے جو اس وقت بنیاد ڈالی ہے، ہمارے ائمہ اول تو ان کی تنخواہیں اچھی ہونی چاہیے، جو مسجد کے کمیٹی کے حضرات ہیں، لوگ ہیں، وہ قدر کریں ائمہ کی اور ان کی تنخواہیں بڑھائیں۔ کم سے کم امام کی تنخواہ پورے بھارت میں تمام مسجدوں میں 25,000 ہونی چاہیے، اور 20,000 مؤذن کی ہونی چاہیے مہنگائی کے دور میں۔ اس کے علاوہ 50,000 60,000 روپے آپ لوگ اس یونانی جو آپ کو ڈگری ملے گی، 3 مہینے کا کورس ہے، آن لائن تعلیم دی جائے گی۔ میں نے ڈاکٹر یونس صاحب، یہ بھی قاسمی ہیں، دارالعلوم سے فارغ ہیں ماشاءاللہ، تو ابھی کچھ حضرات نام لے رہے تھے ان کا، تو
ان کو علم نہیں ہوگا، تو ماشاءاللہ تعلق میں پڑھ کے تعلیم حاصل کر کے یہ بھی حکیم اور ڈاکٹر بن گئے، اور آپ بھی حکیم ڈاکٹر بن گئے۔ تو تعلق میں باقاعدہ یہ ادارہ حکمت کا موجود تھا، اور کئی سال تک تعلیم دی گئی اور ڈگری دی گئی مولویت کے کورس کے ساتھ ساتھ۔ اب وہ تعلق کی محنت اور ہمارے اکابرین کی کوششوں کا نتیجہ کہ وہ آج جامعہ طبیہ کے نام سے ایک یونیورسٹی بن گئے تھے، ان میں ڈاکٹر شمیم صاحب اس کو چلا رہے تھے اور ان کے بیٹے اب چلا رہے ہیں۔ اسی کالج میں آپ پروفیسر بھی ہیں ڈاکٹر یونس صاحب، اور آپ نے محنت کر کے اپنا پیرا میڈیکل کالج بھی بنا لیا، اور اس میں 20 قسم کی ڈگریاں بھی دے رہے ہیں، جس سے ہم لوگ روزگار سے جوڑ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، باقاعدہ سند یافتہ۔ اور یہ ڈگری جو فیصلہ ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کا کورس ہے، کس بیماری میں کون سی حکمت کی دوا کام آئے گی وہ سب سکھایا جائے گا۔ تو یہ بہت اچھا قدم ہے ان کا۔ اس میں یہ کام اگر اس کرونا کی بیماری سے پہلے ہوا ہوتا تو بڑی مشکلات کے دور سے بہت سارے مساجد کے ائمہ گزرے ہیں، وہ کام نہ ہوتا، ہمارے اماموں کو ذریعہ معاش اس وقت مل جاتا، سن 2015 میں 14 میں یہ کام ہونا چاہیے تھا۔ چلیے دیر آیا درست آیا، آگے بھی اس کی ضرورت پڑے گی، اور بڑی قدر سے، یہ تو اتنا بہترین تعلیم ہے یونانی کہ لوگ قدر کی نگاہوں سے دیکھیں گے، حکیم اور ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہے، چونکہ اصلی بنیادی علاج یہی ہے، اور یہ تمام چیزیں ایجاد کرنے والے بھی زیادہ تر اسلام کے ماننے والے گزرے ہیں، آپ نے بتایا۔ تو یہ بھی ہمیں جاننا اس کی تاریخ میں ضروری ہے جانا، تاکہ علم رہے سب کو۔ تو آج بہت بڑی تعداد میں ہمارے غیر مسلم بھائی اس طرف لوٹ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ بیچارے بہت سارے امام اس کام کو کرتے ہوں گے، تعویذ وغیرہ کے، وہ سب کام بند ہو جائے گا، اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ پورا تعویذ مکمل قرآن کریم میں موجود ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر پھونک دو، اللہ تعالیٰ اسی میں شفا دے دیتا ہے، اس کا تو پڑھنے کا ثواب ہی پورے قرآن کا ملتا ہے۔ اور ہمارے علماء کرام کو مسجدوں میں قرآن کے سلسلے میں بھی بتانا چاہیے، اور اس میں چاہے 1 آیت 2 آیت کا ترجمہ اردو میں ہندی میں ضرور ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے آنے والی نئی نسل بچے جو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ نماز میں تو آتے ہیں مسجد میں سب، تو اس لیے وہ کم سے کم ترجمہ سیکھ کر کے قرآن کریم جو ہدایت کی کتاب ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ سمجھ تو سکے۔ تو یہ کتاب ہدایت، اس کے اندر پورا زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور قرآن کریم یہ حضور کے اوپر نازل ہوا وحی کے ذریعے، تو اللہ کا شکر ہے ہم تو حضور کے امتی ہیں۔ تمام انبیاء اس دنیا میں آئے، سب سے بڑا مرتبہ ہمارے حضور کا ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، یعنی اللہ نے قرآن کے ذریعے بتا دیا کہ یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب حضور نے احادیث کے ذریعے بتا دیا کہ قیامت کے قریب کون آئے گا، جس کی ہم سب لوگوں کو انتظار ہے، امام صاحب کا، حضرت امام مہدی، اور کچھ لوگوں کو دجال کا انتظار ہے، اور دجال کی پہچان بھی احادیث کے ذریعے حضور نے بتا دی کہ ہے آپ کا ہوگا۔ تو اس لیے ہم لوگ ایمان کے ماننے والے ہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
دجال سے، مضبوطی سے قرآن کریم کو پکڑیں تو ہم دجال کو بھی پہچانیں گے اور دجالی فتنوں کو بھی پہچانیں گے۔ میں اسی موضوع کی بات پہ آ رہا ہوں واپس، یہ تھوڑا زائد باتیں ہو گئی تھی، کیونکہ حکمت جو ہے اس میں ہر ایک آدمی کا فائدہ ہے، اور اچھا روزگار ہے، عزت والا روزگار ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں اور حضرات موجود ہیں، وہ تفصیل سے بتائیں گے، وقت کی بھی کمی ہے، تو میں انہی باتوں کے ساتھ ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔